جنات بھی ہوتے ہیں جو بڑے شریر قسم کے ہوتے ہیں، جو ایک انسانی وجود کو، انسانی حالات کو، انسانی معاملات کو اپنے کنٹرول میں یا قابو میں کر کے ان کی زندگی کے اندر پرابلمز کو پیدا کرتے ہیں۔ جادو کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا آپ کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ جادو کے سمٹمز کے اندر کہ اگر کوئی ایسی چیز آپ کے وجود کے اوپر قابض ہے تو مسلسل سر میں درد رہنا، آنکھوں کا بھاری پن محسوس ہونا، سانس جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ چڑھ جانا، ہاتھوں کا جسم کا سن ہونا، جسم میں سوئیاں چبھنا، کھانا کھانے کے باوجود بار بار بھوک لگنا، یعنی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے خوراک کی بھی۔ پھر اس کے بعد دل کا بار بار خراب ہونا، نیند سے بیزاری ہو جانا کہ نیند نہ آنے کی بیماری ہو جانا، پھر اس کے بعد آپ کے گھر کے اندر بے چینی رہنا۔ یہ تو وہ چیزیں جو دوسروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر ایک انسان ہے اس کی زندگی اندر کے وہ معاملات جو عام روٹین میں وہ نہیں محسوس کر رہا تھا وہ ایک ان دنوں کے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ بھی کسی ایسے سم جیسے شادی کا نہ ہونا، مردوں کو بار بار احتلام کی شکایت رہنا، خواتین کا جو ماہواری کا سرکل ہے وہ ڈسٹرب ہو جانا، اولاد ہو کے چلے جانا اس دنیا سے، حمل کا نہ ٹھہرنا یا حمل کا بار بار ضائع ہو جانا، تو یہ وہ تمام کیفیات ہیں کہ جس کے اندر انسان ان جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کر اور آگے بڑھ نہیں پا رہا۔ تو اس کے لیے ہو سکتا ہے بہت سارے افراد بہت کچھ کرتے بھی ہوں، بہت کچھ کرتے بھی ہوں، تو جہاں پہ قرآن حکیم ہمیں بہت سارے معاملات میں شفا دیتا ہے وہاں پہ کچھ ایسے اجزاء کا بھی ذکر ہے کہ جو ان بد اثرات کو، اور جو ائمہ معصومین کی تعلیمات ہیں، ان بد اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک انسانی وجود کے لیے بڑے کارآمد ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں عرق پاکیزہ موجود ہے جو کہ ان تمام اجزاء کو استعمال کر کے ایک خاص وقت میں بنایا گیا ہے، صرف آپ نے عرق پاکیزہ کا ایک ڈھکن لے کر اس میں ڈالیں اور اس کو ایک پانی کی سپرے کی بوتل میں ڈال دیں اور اپنے پورے گھر کا سپرے کریں، باہر سے لے کے اندر تک ہر جگہ پہ سپرے کریں، اپنے چاروں کونوں میں اس کا